السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ہم نے مرزا غالب کے عادات و قصائل جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کا پہلا ہاف جو تھا ہم ختم کر چکے تھے، اور اب یہ ہے کہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ واقعات جو ہیں وہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہے۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد ان میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے علاوہ ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ اچھا جی، پہلے اس واقعے میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایک دوست کی مدد کی، اور وہ دوست جو بہت اچھے حالات سے پہلے وہ گزر رہے تھے اور ان کے بڑے اچھے حالات تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی صورتحال جو تھی وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ گردش روزگار، پہلا لفظ جو ہمیں مشکل یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، زمانے کی گردش، زمانے کا اتار چڑھاؤ، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص جو ہے وہ امیر ہے لیکن پھر اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑا کہہ لیجئے کہ اس کے پاس مالی حالات اس کے خراب ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا صورتحال بگڑ جاتی ہے اس کی۔ نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، بہت اچھے طریقے سے، شریفانہ طور سے بہت اچھے طریقے سے سلوک کرتے تھے۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ مرزا جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ کہ جن کے حالات خراب ہو گئے تھے، جن کے پہلے حالات بہت اچھے تھے، وہ اب امراء میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب ہمارے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو پھر پورا جو تھا وہ ہندوستان الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے گھرانے تھے جو شرفا کے گھرانے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ وہ کہنا چاہیے اسے کہ وہ پسماندگی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے وہ سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، دلی دوست مطلب دل کے قریب دوست، بہت عزیز دوست ان کے، ٹھیک ہے، ایسے دوست تھے۔ ان عمائد ہوتے ہیں معززین، تو دلی کے معززین میں سے ان کے ایک ایسے دوست تھے کہ جو ان کے دل کے بہت قریب تھے، مرزا ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، یعنی کہ پہلے وہ امیر تھے اور اب اتنے امیر نہیں رہے تھے، ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے۔ ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے، چھینٹ ایک پھولدار کپڑا ہے جو کم حیثیت ہے، مطلب کم قیمت ہے، اس کا وہ پہنے ہوئے آئے فرغل، اور انہوں نے جب دیکھا مرزا نے اس سے پہلے ان کو کبھی مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی ایسے حقیر تک کم تر، انہوں نے اس سے پہلے مرزا نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے کبھی ایسا حقیر کپڑا پہنا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اس دوست کو اچھے خوبصورت پھولدار کپڑے میں کے لباس میں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ان کو اس چھینٹ کے فرغل میں دیکھا نا، تو ان کا دل جو تھا وہ بھر آیا، مطلب دل دکھ گیا، ان کا دکھی ہو گیا۔ اب ان کو ڈائریکٹ تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی دل آزاری کا خدشہ تھا، تو ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے، یعنی کہ یہ کپڑا چھینٹ کا جو یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، مجھے اس کی وجہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے اس کی جو صورت ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، جو اس کی بناوٹ ہے وہ بڑی اچھی لگی ہے میرے دل کو، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنا فرغل بھی اسی کسی کپڑے کا بنواؤں۔
دوست نے کہا کہ اگر یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور میں نے آج ہی اس کو اسی وقت ہی پہنا ہے، اور اگر یہ آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، یعنی کہ آپ یہی دوست لے لیجیے۔ کیونکہ دوست بھی تو ان کو انہیں طرح کے تھے نا، کہ انہوں نے بھی فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ پسند آ گیا تو یہ کپڑا آپ لے لیں، یہ چوگا آپ ہی پہن لیں۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ میں اسی وقت آپ سے چھین لوں۔ بہت اپنائیت کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ میرا دل چاہ رہا کہ اتنا خوبصورت آپ کا یہ فرغل ہے کہ میں بھی آپ سے چھینوں اور اس کو پہن لوں، مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، کہ سردی، جاڑا ہوتا ہے سردی بہت شدید ہے، اتنی شدید سردی میں آپ اپنے گھر تک کیسے جائیں گے، اپنے مکان تک کیسے جائیں گے، آپ کو تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اور پھر بہانے سے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور کھونٹی پر سے، کھونٹی جسے آپ لوگ کچھ گھروں میں دیوال گیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کپڑے ٹانگنے کا ایک کہہ لیں کیل نما چیز، ٹھیک ہے، اس پر سے اپنا وہ جو مالیدہ کا جو اصلی چوگا تھا وہ اتارا، اور وہ چوگا ان کو پہنایا، اور ان کا جو چھینٹ کا فرغل تھا وہ خود لے لیا، اور اس طریقے سے وہ چوگا ان کو نظر کیا تحفہ تن دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے بہانے سے اپنا عمدہ والا لباس اپنے دوست کو دے دیا، اور اپنے دوست کا کم قیمت والا جو لباس تھا وہ خود لے لیا، لیکن ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ مرزا نے ایسا کیوں کیا، انہیں بلکہ یہ احساس لایا کہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہو، اپنا ایک خوبصورت چوگا مجھے دے کر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پہلو ہے ان کی شخصیت کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ سے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب صاحب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریکیست۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بعض سبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است۔ یہ دونوں جو ہیں یہ فارسی کی لائنز ہیں۔ پہلی لائن کا مطلب ہے آب حیات اندھیرے میں ہے، اور دوسری لائن کا مطلب ہے یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مزاج کے اندر ظرافت ہوتا ہے، ہنسی مذاق اتنا زیادہ تھا کہ بجائے اگر ہم ان کو حیوان ناطق ہوتا ہے بولنے والا جانور، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے نا، تو بجائے اگر ہم انہیں حیوان ناطق کہیں، اس کے بجائے ہمیں اگر انہیں حیوان ظریف یعنی کہ مذاق کرنے والا جانور کہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں وہ پھر واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں وہ گئے قلعے میں بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب یہ جملہ کتنا ذو معنی ہے، ایک نہیں رکھا، اس میں یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا، اور یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ باقی تو سارے رکھے مگر ایک نہیں رکھا، ٹھیک ہے، دو معنی نکلتے ہیں نا اس میں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا کہ بادشاہ سوچتے ہی رہ گئے ہوں گے کہ مرزا نے ایک روزہ چھوڑا، یہ سارے روزے جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے گھر پر، مکان پر کا مطلب ہے گھر پر ان کو ملنے کے لیے آئے، تو گھر کے آگے شیڈ بنا ہوا تھا، چھتا جو ہوتا ہے نا وہ سایہ کی جگہ بنی ہوتی ہے، اسے ہم شیڈ کہتے ہیں آج کل۔ جب چھتے سے گزر کر وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جہاں پہ وہ کھڑے تھے مرزا کے استقبال کے لیے، وہ ایریا جو تھا وہاں پہ اندھیرا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آب حیات، یعنی کہ اپنے دوست کو آب حیات کہا کہ تم میرے لیے ایسا، آب حیات دراصل وہ پانی ہے کہ جسے پینے کے بعد انسان کو موت نہیں آتی۔ تو اپنے دوست کو انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے لیے آب حیات ہو مگر تم اندھیرے میں ہو۔ اور پھر جب 2 قدم آگے گئے، اور دالان ہوتا ہے برآمدہ جس کو بولتے ہیں، جو کمروں کے آگے جو ایریا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ سورج سیدھا پڑ رہا تھا تو بس سبب مشرق رویا، مشرق کی طرف منہ ہونا کسی چیز کا، چہرہ ہونا کسی چیز کا، تو اس کا چہرہ کیونکہ مشرق کی طرف سے سورج سیدھا اس طرف پڑ رہا تھا، اور دھوپ جو تھی وہ بالکل ایسے بھر کے آ رہی تھی، تو مرزا نے پھر وہاں پر یہ بولا کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔
آگے چلیے، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ صحبت میں، ملاقات میں، ایک جگہ جب ایک محفل میں وہ گئے، وہاں پہ مرزا اور میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے کچھ لوگ نا، تو شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے وہاں پہ۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی کہ ایک کو دوسرے کے اسے بہتر کہنا، ترجیح دینا یہ ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے، مرزا نے آگے سے مذاق میں ان سے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہو کہ آپ سودائی ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ سودائی ہے، یہ بھی دو معنی دے رہا ہے۔ ایک تو سودائی ہوتا ہے کسی کا دیوانہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سودا کو ماننے والے ہیں، سودا کا ماننے والے کو بھی سودائی کہا جائے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جو معنی بن رہا ہے وہ یہ کہ آپ دیوانے ہیں، کہ میں تو آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میر کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ تو دراصل مرزا سودا کو ماننے والے ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ شہر کے امراء و مائد سے برابر ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جایا کرتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، جب میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا اور وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مرزا کی جو آمدنی تھی وہ بہت کم تھی، ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، مگر ان کے اندر خودداری اور حفظ وضع تھا، وہ کبھی اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ کسی کو لگتا ہو کہ ان کے پاس رقم کی کمی ہے یا ان کے وسائل کم ہیں، مطلب اپنے آپ کو وہ مینٹین رکھتے تھے۔ اور جو شہر کے امیر اور ایسے لوگ تھے نا صاحب اقتدار، ان سے ان کا برابر جو تھی مسلسل ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بغیر جو ہے نا پالکی یا ہوادار، پالکی اور ہوادار جو ہے نا وہ سواری کے نام ہے اس زمانے میں۔ جیسے آپ نے میں سے شاید کسی نے ٹانگا دیکھا ہو، ٹھیک ہے، ٹانگا تو گھوڑا لے کے جاتا، لیکن یہ جو پالکی اور ہوادار جو ہوتی ہے نا، ان کو انسان اٹھاتے تھے کندھوں پر، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کی سے زیادہ آپ کو میں اس کے بارے میں آپ کو ڈرا کر کے دکھا دی کہ ہم کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال کے لیے یہ جان لیجئے کہ ایسی سواری تھی کہ جس کو مزدور جو تھے نا وہ اٹھاتے تھے، اور اس کے اندر وہ سیٹ لگی ہوئی ہوتی تھی اور بندہ بیٹھ جاتا تھا، لیکن مطلب یہ کہ وہ کبھی پیدل نہیں نکلتے تھے۔ کم حیثیت ہونے کے باوجود، کم ان کی آمدن ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی پیدل نہیں نکلتے تھے، ہمیشہ سواری جو تھی اس کا انتخاب کرتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو ان کے گھر آتا وہ بھی ان کو گھر میں ملنے کے لیے جاتے، اور پھر کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نواب مصطفیٰ خان مرحوم جو تھے وہ ان کے گھر آئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ سیدھے میرے گھر آئے ہیں یا پہلے کہیں اور بھی گئے تھے؟ تو مرزا صاحب نے ان کو کلیئرلی بتایا کہ میں فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، مطلب ایک رقم دینی تھی، میں نے آنا ایک کہہ لیجیے جیسے آپ کا روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، اس طریقے سے ایک اماؤنٹ کا ایک ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا، اول وہاں گیا تھا، پہلے وہاں گیا تھا، اور اب یہاں آیا ہوں۔ اچھا جی، ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکھا دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں اسلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی پر سوار ہو کر مرزا صاحب کے ملنے کو آئے۔ اچھا، یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ دیوان فضل اللہ مرحوم جو تھے وہ چرٹ بھی ایک سواری ہے، ٹھیک ہے، وہ چرٹ پر سوار ہو کر وہاں سے ان کے گھر کے پاس سے گزرے، اور یہ بات جو تھی وہ مرزا غالب کو معلوم ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک رکا لکھا، خط لکھا، اور اس کے اندر اس میں کہا
کہ مجھے بہت ندامت شرمندگی، مجھے بہت جو ہے نا وہ شرمندگی ہوئی، اور میں زمین میں گڑا جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ کیسی نالائکی ہے کہ آپ آپ میری طرف آئے، میرے ایریے میں آئے، میرے گھر کے پاس سے گزرے اور میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، تو یہ میری نالائکی ہے۔ بجائے ان کے کہ یہ کہتے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ میرے گھر کے پاس سے گزر گئے، شکوہ شکایت کرتے کہ آپ مجھ سے ملے نہیں اور میں دروازے کے پاس سے گزرے، الٹا ان کو اس طرح خط لکھا کہ وہ جو دیوان جی تھے، جب انہوں نے خط کو پڑھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک غلط بات کر دی ہے، انہیں مرزا سے مل کر آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اسی وقت گاڑی نکالی اور وہ آئے اور مرزا صاحب کو انہوں نے ملاقات کی۔ اچھا آگے آئیے اگلے پیراگراف پر۔ فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ فواقہ ہوتا ہے جی پھل۔ پھلوں میں آم جو تھا وہ ان کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا۔ غالب کو آم بہت پسند تھا، اور جب وہ آموں کی فصل کا موسم ہوتی تھی، یعنی کہ جب موسم ہوتا تھا نا آموں کا، تو ان کے دوست جو تھے وہ دور دراز سے اچھے اچھے آم ان کو بھجواتے تھے، اور پھر وہ خود اپنے دوستوں سے تقاضا کر کے، یعنی کہ فرمائش کر کے کہ نہیں بھائی میرے لیے آپ نے آم بھجوانے ہیں، اس طریقے سے، اور آم منگواتے تھے۔ پھر ایک روز کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرحوم بہادر شاہ جو بادشاہ تھے، بادشاہ ظفر، جن کی ہم نے غزل بھی پڑھنی ہے آگے، تو ان کے ساتھ وہ آموں کے موسم میں ان کے چند مصاحب دوست، یعنی کہ ان کے ساتھ پھر رہے تھے، اور انہوں نے باغ حیات بخش میں، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ رنگ برنگے کے جو ہے نا وہ پیڑوں کے اوپر رنگ برنگے آم لد رہے ہیں، یعنی کہ لد رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کا جو آم تھا نا وہ بادشاہ یا سلاطین، سلطان کی جمع، ٹھیک ہے، یا بیگمات، یعنی کہ بہت جو ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ ہوتے تھے ان کو ملتے تھے، بادشاہوں کے اور ان کی بیگمات کے علاوہ کسی کو میسر نہیں آتا تھا، ملتا نہیں تھا، کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا اچھا آم وہ کھائے۔ تو مرزا بار بار آم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سے پوچھا کہ مرزا اس قدر آپ غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا کسی دانے پر یعنی کہ میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم نے شاید کلاس میں یہ بات کی تھی، وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو بادشاہ نے کے سامنے مرزا نے اس وقت یہ بات کی کہ اگر ایسا ہے کہ دانے جس نے کھانا ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے دانے پہ، تو پھر یقیناً ان آموں کے اوپر کہیں نہ کہیں میرا یا میرے باپ دادا کا بھی نام لکھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ کچھ اگر جو آم ہمارے نصیب کے ہیں وہ مجھے دکھائی دے جائیں گے۔ تو بادشاہ مسکرائے اور اس نے اسی روز جو تھا وہ ایک جو کہہ لیجیے کہ ایک بڑی تعداد میں عمدہ عمدہ آم جو تھے وہ مرزا کو بھجوا دیے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفہ تن بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ آم کی نسبت ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مرزا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے دو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اور سب حاضرین یہ بات سن کر اچھے سے خوشی سے ہنس پڑے، یعنی کہ اچھا جی۔ مرزا کی جو نیت ہے وہ آموں سے کبھی سیر نہ، دل نہیں بھرتا تھا، ان کے نیت سیر نہ ہونا، ان کا دل نہیں بھرتا تھا آم کھا کھا کے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہر کے رہنے والے تھے وہ مختلف ان کو اچھی اچھی نسلوں کے آم بھجوایا کرتے تھے، وہ خود بھی منگواتے تھے، اور دور دور سے ان کو بطور سوغات یعنی کہ تحفہ تن بھی آتا تھا، مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ نواب مصطفیٰ خان مرحوم جو وہ ناقل کر رہے ہیں، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ایک صحبت میں ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور سب نے آم کے بارے میں آم کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی کہ آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے، مجھے کس طرح کا آم پسند ہے، کس طرح کا اور کیا کیا۔ اور جب مرزا غالب کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ کو کیا خیال میں آم کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے کہ وہ میٹھا ہو اور بہت ہو، یعنی کہ میٹھا بھی ہو اور بہت سارا ہو، کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ جواب سن کر حاضرین محفل جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے سب جو ہے وہ ہنس پڑے۔ یہ سبق یادگار غالب سے لیا گیا ہے، اور اب آپ نے اس کی جو مشقی کام ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے چیک کروا دینا ہے۔ اور جن لوگوں نے لاسٹ کام چیک نہیں کروایا پلیز آپ لوگ بھی تھوڑا سا دھیان دیں، اس کو کمپلیٹ کریں اور مجھے دے دیں۔ اللہ حافظ۔